الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور اس کا احسان و امتنان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ نور ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا بابرکت مہینہ ہے۔ ان ایام میں اہل ایمان اپنے آقا و مولا سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں اور حضور کی ولادت مطہرہ اور سرکار کی تشریف آوری پر اپنے اپنے انداز سے میلاد النبی کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو حضور کی ولادت ہی کے حوالہ سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ سرکار کی تشریف آوری کو اللہ رب العالمین اپنا احسان قرار دے رہا ہے اور فرمایا یہ احسان مومنین پر ہے کہ ان میں ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کب ہوئی، کیسے ہوئی، حالات و واقعات کیا تھے، اس سلسلے میں جو معروف باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سرکار 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، اور سرکار کی ولادت کا جو وقت اور جو نسبت منتخب کی گئی اس میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار کی ولادت کا دن پیر کا منتخب کیا گیا۔ اگر جمعہ کا دن منتخب ہوتا تو جمعہ کی عظمت اس سے پہلے ہی مسلمہ ہے، اور سرکار نے اس کی عظمت بیان کی کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو سرکار کی ولادت کا دن اگر جمعہ مقرر کیا جاتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جمعے کی عظمت سرکار کی آمد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جمعے کی عظمت تو پہلے ہی مسلمہ ہے۔ اسی طرح اگر ہفتے کا دن ولادت کے لیے منتخب کیا جاتا تو ہفتے والا دن تو یہودیوں کے ہاں ویسے ہی برکت والا دن ہے،
کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس دن کو سرکار کی آمد کی وجہ سے عظمت نہیں ملی، بلکہ یہ پہلے ہی عظمت والا دن تھا۔ اگر اتوار کا دن ولادت کے لیے منتخب کیا جاتا تو اتوار عیسائیوں کے لیے بڑا بابرکت دن ہے، ان کا مذہبی اور قومی دن ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اتوار کی عزت و عظمت سرکار کی ولادت کی نسبت سے نہیں، بلکہ یہ ویسے ہی متبرک دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن وہ منتخب فرمایا جس کی سرکار سے پہلے عام دنوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، عام ایک دن ہے، اسے کسی نسبت سے وہ برکت نہیں ملی۔ دن وہ منتخب فرمایا جس کو جو برکت ملی وہ صرف اور صرف سرکار کی ولادت سے ہی ملی، اور وہ دن ایسا بابرکت ہو گیا، ایسا بابرکت دن ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سرکار کی ولادت کی نسبت سے اس دن کو دنوں کا پیر کہا جاتا ہے۔ یہ پیر کا دن ہے، یہ دنوں کا پیر بن گیا، دنوں کا پیشوا دن ہے۔ اور پھر مالک کریم نے اس دن کو ہفتے کے درمیان میں رکھا ہے، پورے ہفتے کے ایام کے درمیان میں دن رکھا، اس لیے کہ ویسے تو سرکار نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوساطھا، سب سے بہترین چیز درمیانی ہوتی ہے، اور درمیانی جو چیز ہوتی ہے وہ سارے ارد گرد کا مرکز ہوتی ہے۔ آپ اگر دائرہ بنائیں تو ارد گرد کی جو لائنیں ہوں گی ان کا مرکز درمیان ہوگا، تو باقی جتنے بھی دن ہیں وہ ارد گرد ہیں، اور درمیان میں سرکار کی ولادت مطہرہ کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے دنوں کا مرکز پیر کا دن ہے، تو باقی دنوں کا مرکز جب پیر کا دن ہے تو باقی دنوں کے وجود کی وجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کا دن ہے۔ اس لیے کہ اگر مرکز نہ ہو تو دائرہ نہیں بن سکتا، دائرہ تبھی بنے گا جب پہلے کوئی مرکز قائم کیا جائے گا، تو مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا، مرکز نہیں ہے تو دائرہ نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیر کا دن ہے تو باقی سارے دن ہیں، اور اگر پیر کا دن نہ ہوتا تو باقی ایام بھی نہ ہوتے۔ باقی سارے دنوں کو بنانے کی وجہ وہ ہے، وہ ذات ہے جو ذات پیر والے دن دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کے لیے مالک کریم نے جو جو انتخاب فرمائے، مثلا جس ماں کا انتخاب فرمایا وہ ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آمنہ کا معنی ہی امن والی، امانت والی۔ مالک کریم نے اس رحم مبارک کو اپنی کائنات کی سب سے بڑی امانت سپرد فرمائی ہے، تو وہ رحم اور وہ وجود ایسا ہی ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امانت والا ہو، سب سے زیادہ امن والا ہو۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام ہی کیسا بابرکت ہے، امن و سکون کا گہوارہ، وہ سرکار کی ولادت کے لیے ماں منتخب ہوئی۔ جس والد کا انتخاب کیا گیا وہ سر تا پا ابدیت الہی میں اتنے گم ہیں کہ ان کا نام ہی عبداللہ ہے، اور یہ اس دور میں نام رکھے جا رہے ہیں جب کسی کا نام، اس دور میں کسی کا نام عبد العزیٰ ہے، کسی کا نام مشرکانہ نام ہوتے ہیں، ان ناموں کے اندر کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی، کسی کا کسی بت کے نام پر، کسی کا کسی بت کے نام پر، لیکن یہ وہ اشخاص ہیں، وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبتیں ملیں، تو ان کے نام بھی جس طرح پاکیزہ ہیں اسی طرح ان کا کردار بھی پاکیزہ ہی رہا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولادت کا جو تعلق ہے، اور ولادت کے بعد دودھ پینے والی ماں کا جو تعلق ہے، وہ ہے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام میں بھی حلم ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، یعنی سراپا حلم ہیں وہ۔ اور جس قبیلے میں سرکار نے پرورش پائی وہ قبیلہ بنو سعد ہے، اور سعد سعادت سے بنا ہے، یعنی وہ قبیلہ بھی سعادتوں کا مرکز اور محور ہے۔
اور جس شہر میں سرکار نے ولادت فرمائی اور سرکار نے جلوہ گری فرمائی، وہ شہر پوری کائنات کا مرکز ام القریٰ ہے، مکہ مکرمہ، ساری روئے زمین کا مرکز یہ شہر مقدس ہے۔ یعنی سرکار کی تشریف آوری کی نسبتیں آپ ملاحظہ فرمائیں، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ ام القریٰ، ساری روئے زمین کی اصل وہ شہر ہے، اور جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت کا نام صبح صادق ہے۔ یعنی وہ صبح ہی ایسی ہے جس کو صادق کہا جاتا ہے، چونکہ نبی صادق نے اس میں جلوہ گری فرمائی ہے۔ صبح صادق، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، صبح صادق کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ ہوئی، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مہینے میں جلوہ گری فرمائی وہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ربیع بہار کو کہتے ہیں، یعنی بہار کا پہلا موسم، جب خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ہر طرف سبزہ کھلنے کا موسم آتا ہے، تو عجیب ایک طبیعت کے اندر مسرت پیدا ہوتی ہے، اور اس سبزہ کو دیکھ کر طبیعت کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ مہینہ منتخب کیا گیا، تو جو دن، وقت، جگہ، جو بھی سرکار کی تشریف آوری کے لیے منتخب کیا گیا، سب کو اللہ رب العالمین نے بے مثال کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جو حالات و واقعات ہوئے، وہ بجائے اس کے کہ کسی اور کی زبان سے آپ کے سامنے عرض کروں، خود اس موقع پر جو خواتین موجود تھیں، خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، ان کی زبانی سماعت فرمائیں کہ سرکار کا میلاد کیسا ہوا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو خرج منی نور، تو میرے وجود سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی سے شام کی زمین بھی روشن ہو گئی۔ اسی طرح یہ تو سرکار کے وجود اطہر سے نکلنے والی روشنی کی شعائیں تھیں جو شام کے محلات تک جا رہی تھیں۔ سرکار کا اپنا وجود اطہر کیسا لگ رہا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، اذا بہ کالقمر لیلۃ البدر، تو مجھے یہ لگا کہ سرکار کا چہرہ یوں چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی تو یہ روشنی کا عالم تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کے وجود سے کوئی خوشبو نہیں آتی، لیکن سرکار پیدا ہوئے تو ریحہ یصطح، سرکار کے وجود سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے تھے، اور وہ خوشبو کیسی تھی، کل مسک الاظفر، جس طرح بہترین کسی کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، سرکار کے وجود سے اس طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی طرح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو سمعت منادیا، میں نے کسی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، وہ یہ اعلان کر رہا تھا، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ انہیں حضور کو کائنات کے مشرق و مغرب کی سیر کروائی جائے۔ بوقت ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی سیر کروائی گئی۔ جب سیر مکمل ہو گئی تو پھر اعلان ہوا کہ سیر اب مکمل ہو گئی ہے، اب ساری کائنات حضور کی مطیع و فرما بردار ہو گئی ہے، اور سرکار نے اپنی ساری سلطنت کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ اور اعلان کرنے والے نے یہ کہا، لم یبقى خلق من اہلھا الا دخل فی قبضتہ، مخلوق میں کوئی ایسا ذرہ نہیں بچا جو حضور کے قبضہ میں نہ آ گیا ہو۔ ساری کائنات پر حضور کا تسلط اور سرکار کا قبضہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ سرکار کی میلاد کے وقت یہ واقعات میں نے دیکھے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کے وقت سرکار کی سگی پھوپھی
سرکار کے والد ماجد کی حقیقی ہمشیرہ حضرت سیدہ صفیہ بن عبد المطلب، صفیہ بنت عبد المطلب، وہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سرکار کی ولادت کے بعد میں نے جو واقعات دیکھے ان میں سے 6 چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پہلے سب سے میں نے یہ دیکھا کہ جو ہی سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو انہوں نے کان قریب کر کے جب سنا کہ سرکار سجدہ میں کیا رہے ہیں، اس وقت سرکار کے لبوں پر یہ آواز جاری تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، میری امت کی بخشش کا ساماں کر دے۔ سرکار نے ولادت کے فوراً بعد سجدہ کر کے اپنی عبدیت اور مالک کی مالکیت کا بھی اعلان کیا، اور سرکار نے اپنے وجود کے تقدس اور پاکیزگی کا بھی اظہار فرما دیا۔ فرماتی ہیں کہ دوسرا، میں نے یہ عجیب واقعہ دیکھا کہ جب سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا تو سر اٹھا کر سرکار نے فصیح زبان کے اندر یہ الفاظ دہرائے کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ نے گہوارے میں پنگوڑے کے اندر اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اعلان کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اپنی نبوت کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، چند دنوں کے تھے تب اعلان کیا۔ سرکار کا کمال اس سے بھی بڑا ہے کہ ولادت کے فوراً بعد آپ نے سجدہ بھی کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی توحید کا بھی اعلان کیا، اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا۔ فرماتی ہیں تیسرا جو میں نے منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ سرکار کی ولادت سے سارا گھر بقعہ نور بنا ہوا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پورا ماحول بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ اور فرماتی ہیں چوتھا منظر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جب یہ چاہا کہ نومولود پیدا ہوا ہے اور بچے کو ولادت کے بعد صاف کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، میں نے جب نہلانے کا ارادہ کیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، ہم نے انہیں غسل دے کے بھیجا ہے، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرماتی ہیں پانچواں میں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سرکار مختون بھی پیدا ہوئے اور ناف بریدہ بھی پیدا ہوئے، یعنی سرکار کو ختنہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناف مبارک بھی کٹی ہوئی ہے، سرکار اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناف بریدہ ہونے میں، ویسے تو سرکار کے ہر عمل میں بڑی حکمتیں ہیں اور آپ اہل علم سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ ناف بریدہ ہونے میں علماء نے حکمت یہ بیان فرمائی کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت بھی ظاہر ہے اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی غذا ظاہر ہے وہ رطوبتیں ہوتی ہیں جو پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ رطوبتیں اپنے مقام اور اپنے موقع محل کے لحاظ سے تو پاکیزہ ہی ہوتی ہیں، لیکن اس خارجی دنیا کے لحاظ سے جب وہ اپنے محل سے باہر آ جائیں اس وقت وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ تو ہماری اس دنیا کے لحاظ سے وہ ناپاک رطوبتیں اس بچے کی غذا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بچے کی غذا کا اہتمام یہ فرمایا کہ وہ غذا اس کے منہ اور زبان کے ذریعے اس کے جسم میں نہ جائے، اس واسطے کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے، تو اگر وہ ناپاک غذا اس کی زبان سے اندر جائے گی تو یہ منہ اس قابل نہیں رہے گا، یہ زبان اس قابل نہیں رہے گی کہ میرے محبوب کا نام لے سکے۔ اس لیے وہ منہ جب تک بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے بند رہتا ہے، اور اس کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے مالک کریم نے ناف کے اندر یہ ایک انتڑی رکھ دی ہوتی ہے، اس انتڑی کے ذریعے وہ غذا اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اس کی زندگی بھی برقرار رہتی ہے اور منہ بھی پاک اور صاف رہتا ہے۔
تو عام بچے کا ناف اس لیے بڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا استعمال کرتا ہے۔ اگر غذا اسے نہ ملے تو پیٹ کی زندگی میں اس کے لیے بقا ممکن نہیں رہتی، وہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ناف بریدہ پیدا ہوئے تو گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ عام بچے ہوتے ہیں جن کو غذا کی زندگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، انہیں غذا ملے تو زندہ رہتے ہیں، غذا نہ ملے تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بچے غذا کے محتاج ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے بقا میں اور اپنی زندگی میں غذا کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ ساری کائنات حضور کی محتاج تو ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختون بھی پیدا ہوئے اور سرکار ناف بریدہ بھی پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ چھٹی چیز میں نے دیکھی کہ میں نے چاہا کہ سرکار کو کپڑے میں لپیٹ دوں، لپیٹنا چاہا تو میں نے سرکار کی پشت انور پر مہر نبوت کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھپھی سرکار کا میلاد بیان فرما رہی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو یہ حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں دائی کی ذمہ داریاں انجام دے رہی تھیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا کہ آسمان کے جو ستارے ہیں وہ زمین کے قریب قریب آ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ زمین پر گر نہ جائیں۔ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ کر کیا کر رہے تھے؟ اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ کر یہ رہے تھے کہ سرکار کے نور کی جو خیرات بٹ رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد جو سرکار کے نور کی خیرات بٹ رہی تھی، آسمان کے ستارے اس نور کی خیرات میں سے حصہ لینے آ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ اس شان سے ہوئی کہ کسی نے کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آتا ہے تارا نور کا۔ اور کسی نے کہا کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، روشنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان، سرکار کے والد تو وصال فرما چکے تھے، اب خاندان کے سربراہ سرکار کے دادا ہی تھے، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں طواف کعبہ میں مصروف تھا، بیت اللہ شریف میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب صبح صادق کا وقت ہوا، سرکار کی ولادت مطہرہ کا وقت ہوا، اس وقت بیت اللہ شریف مقام ابراہیم کی طرف جھکا، اور بیت اللہ سے اگر مقام ابراہیم کی سید نکالیں تو بالکل سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولد شریف ہے، سرکار کا جائے ولادت ہے۔ یعنی حضرت عبد المطلب جو کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا، وہ گویا اشارہ ہے کہ سرکار کی جائے ولادت کی طرف بیت اللہ شریف جھکا، اور جب بیت اللہ شریف جھکا تو ظاہر ہے یہ محیر العقول ایک واقعہ تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں جو بڑے بڑے بت تھے، ان بتوں میں سب سے بڑا بت جس کا نام ہبل تھا، وہ اوندے منہ خود ہی گر گیا۔ سحری کا وقت ہے، کوئی چھیڑنے چھاڑنے والا بھی نہیں، کوئی اس کو ہلانے والا بھی نہیں، لیکن وہ بت خود بخود اوندے منہ گر گیا۔ اور بت جب اوندے منہ گرا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یعنی تیری تشریف آوری کی برکت تھی کہ بیت اللہ سلامی کے لیے جھک رہا ہے، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ یہ محیر العقول واقعات جب میں نے دیکھے تو حیرانی میں اضافہ ہو گیا۔
مجھے کسی نے کہا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جانتے نہیں ہو آج دنیا میں کون جلوہ گر ہو رہا ہے؟ آج حضرت آمنہ کے گھر کائنات کا آقا اور مولا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر حضرت آمنہ کے گھر کی طرف بڑھا، رستے کے اندر صفا پہاڑی آتی ہے، بیت اللہ شریف سے جائے ولادت کی طرف آئیں تو رستے میں صفا پہاڑی آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صفا پہاڑی کو دیکھا کہ وہ بھی خوشی سے جھوم رہی ہے، کبھی وہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، کبھی نیچے پستی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بھی عجیب سی ایک منظر میری نظروں کے سامنے تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے کے گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو فرماتے ہیں کہ وہاں ایک عجیب سی مخلوق تھی جس نے میرا رستہ روک لیا۔ میں ہیبت زدہ ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹانے کی جرت نہیں ہو رہی۔ میں نے پوچھا کہ میرا اپنا گھر ہے، میرے بیٹے کا گھر ہے، مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کی باری بعد میں آئے گی، سرکار تشریف لائے ہیں، پہلے جلوہ ملائکہ کا ہوگا، پہلے فرشتے دیدار کریں گے، پھر دنیا والے دیدار کریں گے۔ حضور سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مطہرہ اس شان سے ہوتی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ سرکار کی ولادت پر خوش ہے، اور سرکار کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار کی ولادت کے بعد مکہ مکرمہ میں کافی ساری دائیاں آئیں، اور کافی ساری دائیاں حضور کو لینے کے لیے بھی گئیں۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی دائی نے یتیم سمجھ کر قبول نہیں کیا، لیکن حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ دائیاں گئیں لینے کے لیے، لیکن جو بھی دائی حضور کے قریب جاتی سرکار اپنا رخ انور پھیر لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گئی، حضور کو لینے کے لیے گئی، تو فرماتی ہیں فَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، میں حضور کے قریب گئی، فَحِينَ رَآنِي تَبَسَّمَ، جب حضور نے مجھے دیکھا تو حضور مسکرا دیے، گویا سرکار نے مجھے قبول کر لیا۔ اور فرماتی ہیں صرف مسکرائے ہی نہیں، وَأَقْبَلَ إِلَيَّ، سرکار میری طرف آگے بھی بڑھے، اور فرماتی ہیں جب سرکار میری طرف بڑھے تو فَوَضَعْتُهُ فِي حُجْرِي، میں نے سرکار کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا، گویا سرکار نے مجھے قبول کر لیا، میرا انتخاب ہو گیا۔ اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں واپس جانے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوئی۔ فرماتی ہیں میں سواری پر سوار ہوئی تو میری سواری نے اس نعمت کے ملنے پر کہ مجھ پر کائنات کا دلہا، کائنات کا شاہ سوار مجھ پر سوار ہے، اس نعمت کے ملنے پر میری سواری نے بیت اللہ کو 3 سجدے کیے۔ سجدے کرنے کے بعد پھر اس نے سر اپنا آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اب چونکہ مکہ مکرمہ سے نکلنے والی تھی، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، بڑی سعادت کی بات ہے، حجر اسود کا میں بوسہ لے لوں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں جاءت بہ الی الحجر الاسود، میں حضور کو لے کر حجر اسود کے قریب آئی، لیقبلہ، تاکہ میں بھی بوسہ لے لوں، حضور بھی اس کا بوسہ لے لیں۔ فرماتی ہیں کہ میں بوسہ دلوانے کے لیے جب قریب گئی، فخرج من مکانہ، تو حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، اور حتی التصق بوجہہ، اور اس جگہ سے نکل کر خود حضور کے چہرے انور سے لپٹ گیا۔ گویا حجر اسود یہ اپنے حال سے کہہ رہا تھا کہ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسے لینے کے تو ہم بھی مشتاق ہیں، انہیں ہمارا بوسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہم سے مس ہو جائے، اس کے لیے حضور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود وہ آگے بڑھ کر اپنی جگہ سے نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے لپٹ رہا ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ میلاد ہے جو سرکار کی مائیں، سرکار کی دائیاں، سرکار کے دادا جان سرکار کے میلاد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی چند کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔